الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. برادران ملت، آج کا ہمارا موضوع ہے شرک کی حقیقت. شرک کیا ہے؟ آج دنیا کے مختلف گوشوں سے فسطائی لابی کے ذریعہ اہل سنت و جماعت کے معمولات پر شرک اور محض شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جبکہ معمولات اہل سنت مکمل طور پر اسلامی ہیں اور شرع مطہرہ سے ثابت ہے. خواہ و نیاز، فاتحہ، سلام، قیام، میلاد ہوں یا مزارات بزرگان پر حاضری اور ان سے استمداد ہو، یا پھر انبیاء اور اولیاء اعظام کو صاحب اختیارات و تصرفات اور ان کو زندہ جاننے اور ماننے کا مسئلہ ہو، بہرحال سب اسلامی ہیں اور قرآن و احادیث اور اقوال صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین کے اقوال سے ثابت ہے، اور ساتھ ہی خیر القرون سے لے کر اب تک ان پر عمل جاری ہے. لیکن گزشتہ چند سالوں سے ان عقائد صحیحہ کو غلط اور ان کے عاملین پہ شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. اور طرفہ تو یہ ہے کہ اہل سنت پر بات بات میں شرک کے فتوے لگانے والے وہ حضرات ہیں جن کا اسلام اور اہل اسلام سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر وہ اپنے آپ کو موحد اور نہ جانے کیا کیا خیال کرتے ہیں. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ شرک کی حقیقت سے کچھ پردہ اٹھاؤں تاکہ اصل کا پتہ چل سکے. دیکھیے، شرک کا معنی جو لغوی معنی ہوتا ہے شریک کرنا، شریک ٹھہرانا، اور شرعی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ماننا. تو جو شرکت ذات کے ساتھ ہوگی اس کو شرک بالذات، اور جو شرکت صفات کے ساتھ ہوگی اس کو شرک بالصفات کہا جائے گا. تو گویا شرک کی دو قسمیں ہو گئیں، شرک بالذات اور شرک بالصفات. شرک بالذات کسے کہتے ہیں، یہ ہے کیا، اسے سمجھتے چلیں اور اس کی کم از کم دو صورتیں لے لیں. پہلی یہ کہ جس طرح اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ویسے ہی کسی مخلوق کو تصور کر لینا کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہے، جس کو آپ قدیم کہتے ہیں، تو یہ شرک بالذات ہے. جیسا کہ فلاسفہ نے زمانے کے بارے میں کہا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو انہوں نے زمانے کو خدا کے ساتھ جو کہ قدیم ہے شریک کر دیا اور وہ مشرک ہو گئے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے، ویسے ہی کسی مخلوق کو لائق عبادت تصور کر لینا، جیسے آتش پرست، بت پرست، کہ انہوں نے آگ اور بت کو خدا کی طرح لائق عبادت جانا اور کافر و مشرک ہو گئے. تو یہ رہی شرک بالذات کی تشریح و تفسیر. اب آئیے شرک بالصفات کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شرک بالصفات کسے کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اور وہ جن خوبیوں سے متصف ہیں کسی مخلوق میں وہی صفات، ان تمام خوبیوں کے ساتھ مان لینا، یہ شرک بالصفات کہلاتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی صفات ہیں وہ کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوں گی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی سننے، جاننے، دیکھنے
علم و ادراک فرمانے کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اسے کسی نے عطا نہیں کیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے، کہاں تک سن سکتا ہے، یہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، اس کی تمام صفات غیر فانی ہیں۔ اب بات آشکارا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ان 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی۔ اب اگر کوئی مخلوق کے اندر ان 4 خوبیوں کو من و عن اسی طرح مان لے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، اور بعض اوقات ان میں سے ایک بھی اس طرح مان لے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پر کسی ولی کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ اس ولی کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس ولی کا جو علم ہے قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب ذرا مخلوق کی صفات کی طرف نظر کیجئے تو جان لیجئے کہ مخلوق کی صفات بھی 4 چیزوں سے متصف ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کی تمام صفات حادث یعنی غیر قدیم ہیں، اور دوسرا نمبر، مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب عطائی ہیں۔ اگر کوئی کسی مخلوق کی کسی صفت کے بارے میں یہ کہے کہ اس کی یہ صفت خود بخود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دی، تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، مخلوق کی تمام صفات محدود ہیں۔ دوستو یہاں یہ جانتے چلیں کہ ایک ہے کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود ماننا، اور ایک ہے حد کو نہ جان پانا، دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود ماننا یہ ممنوع ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ محدود تو ہے، اس کی حد ہے، البتہ ہم اس کی حد نہیں جانتے کہاں تک ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک علم، ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے۔ نمبر 4، مخلوق کی تمام صفات فانی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فنا وقوع پذیر ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ جیسے ہمارے نبی کی صفات کہ ان کے لیے فنا نہیں، کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، اب آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، ذاتی ہیں، لامحدود ہیں اور غیر فانی ہیں، اور مخلوق کی تمام صفات غیر قدیم ہیں، عطائی ہیں، محدود ہیں اور فانی ہیں۔ لہٰذا یہ فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ کائنات میں کوئی بھی شخص شرک سے بچ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ سب نے جو لباس پہن رکھا ہے اس کا مالک کون ہے؟ میں پوچھوں کہ آپ جس سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو اس کا مالک کون ہے؟ آپ کا اپنا گھر جس میں آپ رہتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ تو آپ سب کا یہی جواب ہوگا کہ اس کے مالک تو ہم ہی ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ آپ حضرات کے کہنے کے مطابق تو اسے شرک ہونا چاہیے۔ تو جواباً آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ہماری عقل بھی سلامت ہے، ہمارا دماغ بھی خراب نہیں ہوا ہے، اور اس میں کون سی شرک کی بات ہے؟ تو میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ پیش کروں گا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی یہ گاڑی، یہ سواری، یہ کپڑا، یہ دکان، یہ مکان، یہ زمین، یہ جائیداد، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور آپ حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس کے مالک ہم ہیں، تو آپ کا یہی جواب ہوگا کہ حضرت حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہم اس کی عطا سے مالک ہوئے ہیں، اس نے ہمیں عطا کیا، اور اس کی لامحدود ہے اور ہماری محدود ہے، تو اس کی غیر فانی ہے اور ہماری فانی ہے، لہٰذا شرک کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ تو برادران ملت، اس واضح فرق کے بعد اب کوئی شخص ہے جو معاملات اہل سنت پر انگلی اٹھائے اور معاملات اہل سنت پر شرک کے فتوے لگائے؟ ہاں، بات بات میں شرک کی رٹ وہی لگا سکتا ہے جس کو علم و عقل سے کوئی واسطہ تک نہ ہو اور جسے دین و مذہب سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ حق کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔